محرم الحرام میں سیاہ لباس پہننا یا وہ لباس جن سے شریعت نے روکا ہے، اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 756 پہ فرماتے ہیں، محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، خصوصاً سیاہ کا شعار رافضیوں کا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے لباس سے بچنا چاہیے کہ جو ایسی قوم کا شعار بن چکا ہے اور علامت بن چکا ہے کہ جو قوم رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بے ادبی کرتی ہے، جو قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتی ہے اور ان کی طرف انہوں نے لاکھوں جھوٹ منسوب کیے ہوئے ہیں، اور جو قوم اللہ کے قرآن کا انکار کرتی ہے، اور جو قوم رسول پاک علیہ السلام کی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتی ہے، اور جو قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایمان کا انکار کرتی ہے، اور جو قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کا انکار کرتی ہے، اور جو قوم رسول پاک علیہ السلام کے پورے دین کا انکار کرتی ہے، اس لیے ایسی کسی علامت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا تعلق کسی بھی ایسی قوم کے ساتھ ہو۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 495 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوگ میں اصل سیاہ لباس ہے، وہ تو رافضیوں نے لیا اور انہیں زیبا بھی تھا کہ ایک تو ان کے دلوں کی بھی یہی رنگت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے 3 رنگوں سے بچے، سیاہ، سبز، سرخ۔ فرماتے ہیں کہ یعنی سیاہ اور سبز تو چونکہ روافض کی علامات میں سے، اور کہ سرخ آج کل ناسبی خبیث خوشی کی نیت سے پہنتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا مزاج کہ اہل سنت نہ رافضی کی طرف جھکتا ہے، نہ ناسبی کی طرف جھکتا ہے، نہ رافضی کے کہے پہ عمل کرتا ہے، نہ ناسبی کے کہے پہ عمل کرتا ہے، بلکہ سنی وہ ہے جو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ خود روافض نے سیاہ لباس کے خلاف روایات جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں ذکر کی۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بسند معتبر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا، کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ اب خود ہی اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یہ فرعون کا لباس ہے، جہنمیوں کا لباس ہے۔ پھر یہاں تک کہ ان کی سایہ اربع میں ملا یہد الفقی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پر لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ لباس میں ایک برساتی منگوائی جو آدھی سفید تھی اور آدھی سیاہ تھی، آپ اس کو پہن رہے تھے، اور یہ لکھتا ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ طرح طرح کے کڑے اور چھلے اور اس قسم کا لوہا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی پہنتے ہیں۔ دوسری حدیث انہوں نے خود لکھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسے پاک نہ کرے جو لوہے کا چھلا پہنتا ہے۔ اور تیسری روایت لکھی کہ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز نہ پہنے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ تو اب ان تمام روایات میں جو سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ سیاہ لباس اور اسی طرح یہ لوہے کڑے یہ سب کچھ یہ قطعاً بھی پہننا جائز نہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی تمام بدعات سے بچیں کہ جو انسان کو گمراہی کے رستے پہ لے جانے والی ہیں۔ اللہ ہمیں سرکار کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔